یہ جو ایک جھگڑا تھا کہ پیر صاحب کی عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا، وہ مطلب بنتا ہے، تو علامہ عطا محمد بندیالوی کے پائے کا تو کوئی عالم نہیں ہے جو پیر صاحب کی عبارت کی شرح کر سکے، اور آپ نے جو شرح کی وہ ہو بہو وہی شرح ہے کہ جو آپ کے وصال کے بعد اتفاقی طور پر میں نے بھی لوگوں کے سامنے کی اس مسئلہ کے اظہار کے لیے۔ سیف العطا ہے، نیچے لکھا ہے یعنی نکاح سیدہ با غیر سید کی شرعی حیثیت۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ 214 215 اور اس کے ساتھ آگے اس کی وضاحت، اس میں آپ نے یہ عنوان دیا ہے، یہ موٹا جو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بیماری اس وقت بھی تھی ایک جس کا آپ نے ادراک کر کے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے بارے میں لکھوں۔ عنوان یہ ہے، یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشائخ خطا و نسیان سے پاک ہوتے ہیں۔ میری حیثیت ناقل کی ہے، ہر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور ہر لفظ کے اندر بڑا درد ہے اور اصلاح کا پیغام ہے، اور ہے ان کی طرف سے یعنی جن کی آپ پوتے شاگرد یا پڑپوتے شاگرد مسند تدریس پر پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے، یعنی یہ ہے دندناتا ہوا رفض۔ مثلا کہتے ہیں آج کل مریدین و متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی اور ان کا ہر قول و فعل خطا سے پاک ہے۔ سطور ذیل میں اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس موضوع کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، اپنے پیر کو خواہ وہ سید ہے یا غیر سید یا پھر سادات کرام کو کہ اتنا اوپر سمجھنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خطا کریں۔ اب یہ دلیل بھی ہو بہو وہی ہے جو اپنے طور پر ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے پر جو پہلے دن سے اور جو وفد ہمارے پاس آیا تھا علماء و مشائخ کا، اس دن جو دلیل پیش کی، حالانکہ اس وقت میرے سامنے یہ کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ایسی باتیں ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے تو اس وقت کوئی کبھی آئی تھی سامنے، چونکہ اس کے بعد یہ مسئلہ بنا 92 93 94 کے اندر، اور پھر اس پہ یہ چلتا رہا جب ہم پڑھ چکے تھے استاذ صاحب کے پاس سے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 216 ہے کہ کتنی بڑی بیماری کا ادراک کیا تھا امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق دی کہ جو بڑا پرانا ایک جو ہے وہ ناسور بن چکا تھا۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اتنا لکھ کے میرا اپنا نقطہ نظر جو بھی ہو، اس وقت میں ناقل کی حیثیت سے استاد صاحب کا کلام نقل کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان کا کلام صحیح بھی ہے، لیکن علم مناظرہ کے مطابق جس سے نقل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر قائل نقل کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ ان کی گفتگو ہے، اب یہ جو پچھلے سال کئی دھرتی دھکیل سنگھ خطیب جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ تم تو نبیوں کے بھی گستاخ بن گئے ہو، پہلے تم سیدہ کے گستاخ تھے کہ تم نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ اب ترجمہ دیکھو، کہتے آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے میوہ کھا لیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، مطلقاً لفظ خطا ہے۔
یعنی اجتہادی کی بھی بات نہیں ہو رہی، لفظ میں مراد اگرچہ وہ آج تو کئی ایسے بھی سجادہ نشین ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت پہلے تم نے خطا کہا پھر ساتھ اجتہادی کی قید لگا رہے ہو۔ اب امام بندیالوی نے تو یہاں مطلقاً لکھا ہے خطا سرزد ہو گئی، اور پورے ملک میں اگر اس وقت خطیبوں اور اماموں کی لسٹ بنائی جائے تو کم از کم 85% تو یا ان کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یا اس سے بھی آگے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ جو اصول سے واقف نہ ہو، عقائد سے واقف نہ ہو، جن کی ساری زندگی عالم بناتے گزر گئی اور 70 سال سے زائد عرصہ، اور بڑے بڑے جتنے مراکز تھے سب نے بطور اعزاز 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یعنی ان کو دعوت دے کر اپنے صاحبزادوں کو جانشینوں کو پڑھوایا ان سے۔ تو آپ نے یہ لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے اور آج بھی نبی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، کون؟ مشائخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پیش کر کے اللہ کے ایک نبی کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اسے مانتے ہوئے پھر جو کچھ آیت میں ہے اس کے لحاظ سے آگے یہ لکھا، اور استدلال یوں کیا کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر جو مسجود ملائکہ تھے، مسجود ملائکہ آگے اس میں بحث ہے، یعنی حیثیت قبلے والی تھی اور سجدہ اصل میں اللہ کو ہی تھا، مگر یہ جو عام مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہے بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مشائخ کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے یہاں یہ دلیل پھر دی جو دلیل ہم نے بھی پیش کی، اور یہ حق دلیل ہے، دوسری طرف رفض ہے ان کے نزدیک، خواہ معاذ اللہ کسی کو انبیاء سے بڑھاؤ یا خود اللہ سے بھی زیادہ شان بیان کر دو، وہاں ہضم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، یہاں اصول ہیں 14 صدیوں کے، قرآن و سنت کا پہرا ہے، اس بنیاد پر یہ لکھا آپ نے۔ اور پھر آگے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی خطا اور مشائخ کی خطا میں 2 فرق ہیں، وہ آگے کا علیحدہ بات ہے، لیکن خطا کا لفظ بغیر اجتہادی کے لفظ کے یہ لکھا، اور آگے اس پر آپ نے عقائد نسفی سے ایک دلیل پیش کی، کیونکہ استاد جس طرح منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے، علم کلام کے بھی بادشاہ تھے، اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شرح عقائدی آپ کے پاس نہیں پڑھی بلکہ خیالی بھی پڑھی ہے، اور خیالات خیالی بس عظیم است برائے حلو عبد الحکیم است۔ تو خیالی جو بندہ بر صغیر میں پڑھاتا تھا کبھی تو اس کے گھر پہ جھنڈا لہراتا تھا کہ یہ عام گھر نہیں، یہ خیالی پڑھانے والے استاذ کا گھر ہے، یعنی اعزازی طور پر آپ نے شرح عقائد نسفی کی عبارت پیش کی، لا یبلغ ولی درجۃ الانبیاء، یعنی یہ ہمارے اصول ہیں کہ ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لأن الانبیاء معصومون، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، مأمونون من خوف الخاتمات، وہ سوء خاتمہ کے خوف سے مامون ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو، انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں، ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونا ہے، اور جو غیر نبی ہیں انہیں خطرہ ہے۔ مکرمون بالوحی، انبیاء علیہ السلام پر وحی اترتی ہے۔ اب کرامیہ ایک فرقہ ہوا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. اب چونکہ وہاں پر غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے تو ہمارے علم کلام میں ہے فما نقل عن بعض الکرامیت جواز کون الولی افضل عن النبی کفر، کہ فرقہ کرامیہ کے اندر جو یہ بات ہے کہ ولی نبی سے عظمت میں بڑھ جاتا ہے، فرمایا یہ کفر ہے، یہ کرامیہ کی یہ بات کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جس طرح کہ روافض کے ہاں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے تو کرامیہ میں ولایت نبوت سے افضل ہے ان کے نزدیک. تو آپ نے فرمایا یہ جو نقل کیا گیا ہے ان کا یہ شرح عقائد نصفی سے کہ یہ کفر ہے. اب پھر اس بات کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جہاں آج مسئلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہوا، اس وقت انہوں نے اس جگہ لفظ مشائخ رکھا، لیکن مراد اس سے مکمل غیر نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کی کسی پیر تک سارے اہل بیت اطہار آل ابا سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ سب ولی ہیں، کوئی بھی ان میں نبی نہیں. یعنی پنج تن پاک کے اندر سرکار کے سوا اہل بیت اطہار کے جو افراد، جو خلفائے راشدین، جو غوث اعظم، سارے اولیاء جو ہیں سب غیر نبی ہیں، اور غیر نبی کے لحاظ سے دلیل دے رہے ہیں. اور لفظ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں پھر مشائخ طریقت کے متعلق عوام یا خواص کا یہ عقیدہ کہ ہمارے مشائخ سے کسی قسم کے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے، پس جو شخص ان کے کسی قول یا فعل کے ساتھ شرعی دلیل کی بنا پر بھی اختلاف کرے وہ بے ادب اور گستاخ ہے. شرعی دلیل سے بھی اختلاف کرے، کیونکہ یعنی ایسا عقیدہ رچ بس گیا ہے پیر کے بارے میں کہ پیر سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو ان کا رد کر رہا ہے آیت پیش کر کے، حدیث پیش کر کے، اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیت ہے حدیث ہے، دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا کون ہے، تو پھر اسے بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے. اور پھر جس طرح ہمارے خلاف لا تعلقی کی ایک چلی تحریک پیرخانے سے، اور ایسے گستاخ سے میل ملاپ رکھنا غیرت طریقت کے خلاف ہے. یعنی یہ آپ ان کا مقولہ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس بندے نے پیر صاحب سے اختلاف کیا ہے، اگرچہ قرآن پیش کر کے کیا ہے، اگرچہ حدیث پیش کر کے کیا ہے، تو یہ گستاخ ہے. اور کوئی بھی پیر بھائی اس سے نہ ملے، اگر وہ ملا تو بے غیرت ہے، نہ ملے تو پھر غیرت طریقت پائی جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت طریقت کے خلاف ہے. اب لکھ کر اپنا تبصرہ اس سوچ کے بارے میں کرتے ہیں. فرمایا اس قسم کی سوچ اور نقطہ نظر محض اندھی عقیدت کی پیداوار ہے. یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا، پیر کو دیکھنا، اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاخ کہہ کر اس سے میل ملاپ بند کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک عقل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشائخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سراسر خلاف ہے. اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کیا جائے. چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد، امام بندیالوی کہتے ہیں، چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان راضی دوراں حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں زیر تشریح آیت تحریر فرماتے ہیں. آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرق و غرب رفظ کو آگ لگی. وہی لفظ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، مطہر تو ہیں مگر معصوم نہیں. آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ کون؟
آل ابا اہل بیت اطہار کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں. اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفحہ 54 ہے، یہ 1979 کا جو چھاپا ہے، اور یہ صفحہ 58 ہے، وہی عبارت. اب شرح میں لکھتے ہیں، اب دنیا بھر میں کوئی بندہ، چلو میں تو چھوٹا ہوں، امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ اس عبارت کی شرح پیش کرنے والا کوئی پیش کرے، اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے. اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیے، اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے. پھر یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں. وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی. اب سنو، آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، سنیوں کے نہیں، شیعہ کا، کیا لکھ کے آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ لکھ کے آپ نے شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا. سوال یہ ہے کہ آگ سنیوں کو کیوں لگی؟ یہ پچھلے سال تو پتہ چلا کہ گل میں چور ہے، یعنی یہ لکھ دیا پہلے استاد صاحب نے کہ یہ رد ہے جن کا وہ سنی نہیں. جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا. یعنی اوپر سے اہل سنت ہیں یا صحیح اہل سنت ہیں ان کو بھی بتانا چاہا. کیا؟ کہ اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا کس عقیدے پر؟ جس پر ہماری جنگ ہوئی، جس کو ہم نے اہل سنت کہا، دوسروں نے اسے ناسبیت کہا اور ہم نے انہیں رافضیت کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رفض ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے خطا کا صدور نہ ماننا، امکان نہ ماننا، یہ رفض ہے. امام بندیالوی کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھ کر اپنے سنیوں کو بتایا کہ وہ آیت تطہیر پڑھ کے اور آگے یہ کہنا کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی شیعہ کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، سنی کا نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنے سال پہلے ایک مسئلے کا سلسلہ جاری تھا لیکن پردے میں بند تھا، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق عطا فرمائی. یعنی اس عبارت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا بتانا چاہا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک لفظ امام بندیالوی کا ہے. اور پھر اب اپنے پیر صاحب کے لحاظ سے کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی چشتی، قادری اور حنفی المسلک سنی کا. کہتے ہیں یہ بسلسلہ خطا و نسیان حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محولہ بالا تصریح کے تحت، یعنی اس عبارت سے کیا ثابت ہوا؟ محولہ بالا، یعنی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس عبارت کے تحت
یعنی عمومی طور پر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ نقشبندی ہے اور چشتی بڑا چشتیوں کا اپنا ذوق ہے، تو بندیالوی صاحب نے کہا کہ شریعت میں چشتی نقشبندی صاحب ایک ہیں، شریعت میں کوئی ایسا ذوق نہیں کہ جہاں چشتی کو چھٹی مل جائے۔ تو سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں، گولڑوی ہیں، حنفی المسلک ہیں، تو کہتے ہیں محولہ بالا تصریح کے تحت حضرت اعلیٰ گولڑوی کی محولہ بالا تصریح کے تحت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ معصوم ہیں اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ نہ معصوم ہے اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ اب یہ ساری جنگ تھی، اور یہ نہیں کہ نہ استاد صاحب کو، نہ پیر صاحب کو، نہ ہمیں کہ کوئی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کوئی دل میں ورم ہے معاذ اللہ معمولی صاحبی، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری بات روافض کی ہے اور وہ کفر تک پہنچاتی ہے۔ اب یہاں لفظ اہل بیت پر نیچے امام بندیالوی نے خود حاشیہ لکھا کہ اہل بیت کون ہے؟ مراد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پہ ازواج کا لکھا اہل بیت میں، چونکہ انکار ان کا کیا جاتا ہے، اور آل ابا علیہم السلام، یعنی جنہیں چادر میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیات اور ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں اور خطا و نسیان کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اب یہ لکھ کر واضح ہو کہ ازواج مطہرات اور آل ابا کا قیامت تک آنے والے ثلاثہ طریقت کے تمام مشائخ پر بشمول علماء و فقہا افضل ہونا ایک مجمع علیہ حقیقت ہے۔ مجمع یعنی جس پر اجماع کیا گیا ہے، اجماع ہے کہ ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی، اور یہ اہل ابا جن پر چادر دے کر سرکار نے فرمایا، کس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک کے ہر پیر، ہر مفتی، ہر عالم، ہر شیخ، ہر غوث، ہر کتب پر ان کی فضیلت طے شدہ ہے کہ آل ابا اور ازواج مطہرات سب سے افضل ہیں، اس پر اجماع ہے۔ تو جب مذکورہ فاضل طبقہ سے بھی خطا و نسیان کا صدور ناممکن نہیں ٹھہرا، تو طبقہ مفضول یعنی مشائخ طریقت وغیرہ خطا و نسیان کا صدور بطریق اولا ممکن ہوا۔ یعنی انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا نا پیروں کا، تو دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ پیر ہیں مفضول جن پر فضیلت دی گئی ہے، اور ازواج مطہرات اور آل ابا رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں فاضل، ان پر فضیلت رکھنے والے۔ تو جب فاضل طبقہ سے خطا کا صدور مانا جا سکتا ہے تو پھر یہ مفضول سے کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ان سے تو بطریق اولا مانا جا سکتا۔ اور یہاں پر پھر آپ لکھتے ہیں قارئین کروڑوں سلام ہوں روح بندیالوی کو جو پہاڑوں کے درمیان آرام فرما ہیں اپنے مرقد پرنور میں، کہہ رہے ہیں قارئین اے پڑھنے والو، یہاں یہ سلسلہ احکام شریعہ حضرت کی ایک عظیم وضاحت، کس کی؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم وضاحت، فرماتے ہیں یہ عظیم وضاحت بعض کاذب مدعیان محبت اہل بیت کو دعوت فکر دیتی ہے۔ کاذب مدعیان کہ جو محبت اہل بیت کے مدعی ہیں مگر ہیں جھوٹے، پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت
جو میں نے بھی پیش کی اور جو پیر صاحب نے بھی پیش کی، اور مدعیان آج بھی اسی طرح ہی رہے بعض، کہ بعض مدعیان محبت اہل بیت کو دعوت فکر دیتی ہے۔ وَيُطَاهِرَهُمْ کہ یہ معنی نہیں کہ اہل قصہ علیہ السلام کے لیے جداگانہ احکام شریعہ بھیجے ہیں۔ تصفیہ کی صفحہ نمبر 56 پہ ہے، یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کی اس خیال کو رد کر دیا۔ یہ بھی اصلاح ضروری ہے، کون سی؟ کہ جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور۔ یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کے اس خیال کو رد کر دیا جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت کی شریعت اور ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت گولڑوی کی تحقیق و عقیدہ کے مطابق شرعی احکام کے اطلاق کی حیثیت میں عام مسلمان اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں برابر ہیں۔ شرعی احکام میں دونوں برابر ہیں۔ جو حکم ایک عام مسلمان کے لیے ہے وہی حکم اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ یہ آج والے سارے لوگوں کو دعوت ہے پھر، یعنی جو بیانیہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور وہی بندہ ناچیز کا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا اگر آج تم مجھے بے ادب کہتے ہو تو پھر یہ تو تمہارا فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب پہ لگے گا جا کے، اور آج پچھلوں کو میں کہتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو یہ امام بندیالوی پہ جائے گا، اور جو امام بندیالوی پہ جائے گا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 217 سیف العطا کا۔ اب فرمائیے کہ حضرت گولڑوی کی اس وضاحت شرعیہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ اہل بیت کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ کہ پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ معصوم نہیں، اور یہ کہ خطا کا صدور ہو سکتا ہے، اور یہ کہ احکام شریعت میں غیر سید اور سید صاحب ایک جیسے ہیں۔ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب پر بے ادبی اور گستاخی کا فتویٰ لگائے کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ نہیں کر رہے تو فرمایا میں بھی نہیں کر رہا، اور جب امام بندیالوی نہیں کر رہے تو ان کے شاگرد بھی نہیں کر رہے۔ اس وضاحت شرعیہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ، رافضی کی بات نہیں، سنی العقیدہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی شرعی اور فقہی حکم کو سامنے لانا یا کسی دلیل شرعی کی بنا پر مشائخ اور اہل بیت سے اختلاف کرنا گستاخی ہرگز نہیں بلکہ عین دین ہے۔